بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، پچھلے کچھ دنوں سے انجینئر محمد علی مرزا کی اور مفتی طارق مسعود صاحب کی آپس میں مناظرے کی گفتگو اور اس طرح کی ویڈیوز آ رہی تھیں اور چل رہا تھا کہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے، اور انجینئر علی مرزا کی پوری ویڈیو کا انتظار تھا۔ اور میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ مفتی صاحب شکریہ کہ 10 سال سے جو بندہ اپنی بل میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کو اپنی بل سے باہر نکال کر منظر عام پر لے آئے ہیں۔ تو انجینئر بظاہر تو گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اب جو اس کی پوری ویڈیو آئی ہے اس نے اپنی پوری ویڈیو میں ایسے ڈنڈیاں ماری ہیں اور اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ مناظرے سے بیسیکلی راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہا ہے۔ آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل ماجرا تھا کیا، اصل دونوں کے درمیان جو گفتگو تھی اس کی حقیقت کیا تھی، اور انجینئر مناظرے سے راہ فرار کیسے اختیار کر رہا ہے، اور پھر میں بتاؤں گا انجینئر علی مرزا کے اپنے کفری عقائد کہ کیسے اس کے کفری عقیدے رکھتا ہے، میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، آخر تک رہیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو میرے بھائیوں، انجینئر علی مرزا جو کہ جھوٹ بولتا ہے، حدیثوں پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان سب پر جھوٹ باندھنے کی اس کی عادت ہے، اور اس طرح اس نے حدیثوں پر جھوٹ باندھے تھے، وہ جھوٹ مفتی طارق مسعود صاحب نے پکڑے تھے، اور بڑی دفعہ ان کی کلپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے اس کو کہا تم نے یہ جھوٹ بولا ہے، انجینئر نے بھی جواب دیا، مطلب اس طرح سے مفتی طارق مسعود صاحب اس کے جھوٹوں پر گفتگو کیا کرتے تھے، اور انجینئر آگے سے ان کے جھوٹوں کی جواب دینے کی بجائے آئیں بائیں شائیں کرتا تھا، ایران تہران کر ان کی بات کو وہیں پہ کھا کر مطلب صحیح طرح جواب نہیں دیتا تھا، اور اپنی پبلک کو ٹوپی پہنا کر انجینئر نکل جاتا تھا۔ تو اس پر طارق مسعود صاحب نے کہا تھا میرے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرو، تب پتہ چلے گا، تم یہ جھوٹ بولتے ہو اپنی مرضی کے سوال، پری پلان سوال کر کے تو تم بچ جاتے ہو، جب میں تم سے سوال پوچھوں گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا۔ تو بلکہ سب سے پہلے جیسے انجینئر نے جو تاثر دیا ہے، پہلے میں اس کا ایک تاثر آپ کو سناتا ہوں، یہ سنیں۔ آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم، جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں، اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں، تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے، ان کو ساتھ لیں آپ کے۔ اب یہاں پہ اس نے تاثر تو یہ دیا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ یہاں پر آ جائیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ساتھ لیں، کیسی بچوں جیسی بات ہے، مطلب اس بات پہ بندہ ہنس ہی سکتا ہے انجینئر کی، میں ان کی عزت کرتا ہوں، اس کو ان کو ساتھ لیا ہے، میں اس پہ بھی گفتگو نہیں کروں گا، آگے اس پوائنٹ کو میں ریز کروں گا۔ تو اب یہ اس نے بظاہر تو کہا جی میں ملاقات کے لیے تیار ہوں، آپ نے جو سوالات پوچھنے ہیں اس پر تیار ہوں، ٹھیک ہے، مگر اب یہاں پہ اس نے جو کہا ہے کہ لیکن جو مفتی طارق مسعود صاحب کے جو تھے ہی باتیں، جو مفتی طارق مسعود صاحب کے اعتراضات تھے، ان کو کیسے کھا گیا۔ بلکہ سب سے پہلے میں آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کے کچھ اعتراضات بھی سناتا ہوں جو یہ انجینئر پر لگا رہے تھے، ایلیگیشن جو لگا رہے تھے۔ کہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال میں نے بتایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، بہت ساری، 100 سے اوپر روایتیں ملتی ہیں، تو اس نے فوراً، اور اس کی میں نے ریزن بھی بیان کی تھی، جو الزام ان پہ لگتا ہے اس کو پورا ڈیفائن کیا تھا کہ یہ کوئی توہین نہیں ہے، وہ وجہ کیا تھی ان شادیوں کی وہ بھی بیان کی تھی پوری ڈیٹیل سے۔ اس نے فوراً میرے خلاف کلپ تیار کیا، میرا مذاق اڑایا، اہل بیت کا دشمن، اور ان کو تو حدیثوں کا نہیں پتا اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے ایک بیان میں کہا مصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ روایتیں ہیں، تو اسی میں حضرت حسن کی شادیوں والی روایتیں بھی ایک طرف کہہ رہا ہے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، حالانکہ یہ تو شیعوں نے لکھا ہے، شیعوں کی تاریخی کتابوں میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں، شیعہ عالم سے پوچھو وہ کہے گا ہاں ایسا ہے، ایک عامی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن کوئی شیعوں کا مستند عالم ہو وہ کہے گا کہ حضرت حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی، وہ شیعہ مانے گا، کیونکہ تواتر سے ثابت ہے یہ بات، اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں یہ چیزیں۔ اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے۔ دوسرا سوال، اس نے کہا کہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو حدیث ہے ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی، وہ ضعیف ہے 2 وجہ سے، ایک اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا، دوسرا اس لیے کہ سفیان ثوری کی متدلس ہے، وہ مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں۔ اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف نہیں کہا، ترمذی کا صفحہ ذرا غور سے پڑھ لے تو عبداللہ بن مسعود سے دوسری جو روایت ہے اس کو ضعیف کہا ہے، وہ والی اس نے اس کھاتے میں ڈال دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات، سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے جن کی روایت رد کر دی جاتی، تدریس کے درجات ہوتے ہیں، اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ایک نسخے میں صحیح اور ایک میں حسن، تم جس کو فالو کرتے ہو ناصر البانی، انہوں نے اس حدیث کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا، پی گیا۔ سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے اجازت نہیں ہے کہ 1 سال ہو گیا میرا یہ جواب دیے ہوئے، لیکن چمچے کو اجازت نہیں ہے کہ 1 سال سے میرا یہ سوال گھوم رہا ہے، اجازت نہیں ہے کہ یہ والا سوال مجھ سے بولو بھائی پوچھ لو، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا تھا کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، عورت آہستہ
وہ صفا مروا کی صحیح نہیں کرے گی. اس نے کہا کہ یہ لو مفتی صاحب حوالہ کلپ کا نام یہ رکھا ہے. میری تصویریں لگا لگا کے تو اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہی ہے. کبھی مفتی تقی صاحب کی تصویر لگی ہوگی, کبھی مولانا طالب میں میری لگی ہوگی. تو اس کا میں نے سوال کیا کوئی حدیث نہیں, تو حدیث کے بجائے صحابہ کے آثار پیش کر دی. عبداللہ بن عمر کا تو میرے بھائیوں, یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب اس سے کہتے جو یہ حدیثوں پر جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹ بول بول کے یہ جو فساد مچاتا تھا, اور اس پر مفتی صاحب کہتے ہیں میں تم سے سوال کروں گا, تم اپنے جو چمچہ تمہارے ساتھ ہے وہ تم سے پری پلان سوال کرتا ہے, میں پوچھوں. لیکن اب یہ ان کے اشکالات ہیں اس پہ. لیکن اس نے اب ان سب کو بظاہر تو اس نے اپنی پبلک کو تو یہ کہا ہے کہ میں ان سے ملاقات کے لیے تیار ہوں, لیکن کیسے اس کو چکما دیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسک کہتا ہے جی ہم ان چیزوں پہ, یہ تو فروعات ہیں, ہم فروعات پہ بات نہیں کریں گے, تو ہم تو جی جناب بات کریں گے عقیدے پہ, عقائد پہ بات کریں گے. اور عقیدوں پر جب بات کریں گے اور پھر آپ ہمارے ساتھ عقیدوں پر آ کے بات کریں, تو سب سے پہلے پھر اس نے جو مفتی طارق مسعود صاحب کی دعوت قبول کی ہے, وہ دعوت قبول انجینئر علی مرزا نے ان کے ان اشکالات پر جس پر وہ کرنا چاہ رہے تھے اس پر نہیں کی. انجینئر نے اپنی مرضی سے اپنی ایک نئی شرط رکھی کہ عقیدے پہ بات کریں گے, اس پر گئے, اس پر دعوت قبول کی ہے. تو ٹھیک ہے وہ جائیں گے, عقیدوں پر اگر بات کرنی ہے اس پر جا کر بات کریں وہ, مگر یہ تاثر نہ دیں کہ وہ طارق مسعود صاحب نے جو اس کو کہا تھا اس پر بات ہو رہی ہے. اور اب یہاں پر وہ دیوبندیوں کے عقائد کو پہلے تو قادیانیوں کے ساتھ ملا رہا ہے, دیوبندیوں کو عقائد کو, اور کس طرح دیوبندیوں کے عقائد کو قادیانیوں میں ملا. پہلے تو کہا جی میں دل آزاری نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں, پورا ملا دیا ہے, اور پھر کہہ رہا ہے میں دل آزاری نہیں کر رہا. بلکہ آپ پہلے سنیں. مثال کے طور پر سمجھیں, میں کسی فرقے کی دل آزاری کے لیے بات نہیں کر رہا, یہ نہ ہو کہ دیوبندی کہ ہمیں قادیانیوں سے ملا دیا. میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ قادیانیوں سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے ختم نبوت کے اوپر. ایک قادیانی آ کے مجھے کہے کہ مجھ سے رفع الیدین پہ بات کرو, کیونکہ قادیانی تو رفع الیدین نہیں کرتے, یہ بھی میری ویڈیو آ چکی. اب یہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانیوں سے ہمارا ختم نبوت پر اختلاف ہے اور ہم ان سے عقیدے کی بات کریں گے. مطلب کیسے یہ ایک مسلمان کو, مسلمانوں کو قادیانیوں سے کمپیئر کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کیا یہ دیوبندیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا؟ کیا ان کے عقیدوں کو اسلام کے مطلب مسلمانوں والے عقیدے نہیں سمجھتا؟ کیا ان کے عقیدوں کو کفریہ سمجھتا ہے؟ کیا ان کے عقیدوں کے بیس پر یہ ان کو کافر سمجھتا ہے؟ اگر تو کافر سمجھتا ہے پھر تو بات صحیح ہے, عقیدے پہ ان سے سب سے پہلے بات کرو. بھئی آپ کا عقیدہ ہی اسلام والا نہیں ہے, آپ کا تو عقیدہ ہی مسلمانوں والا نہیں ہے, آپ تو مسلمان ہی نہیں ہے, تو کفر اسلام پہ بات کریں گے. تو نان مسلم سے جب بھی بات کریں گے ہم کفر اسلام پہ بات کریں گے, لیکن جب مسلمان سے بات کریں گے تو ہم ان پر فروع پر بھی بات کر سکتے ہیں, اصول پہ بھی. یہ کوئی شرط نہیں ہے ضروری, صرف نان مسلم کے لیے شرط ضروری ہوتی ہے. اچھا پھر اس نے یہاں پہ کہا جی وہاں پہ جی ہم اسے رفع دین پہ بات نہیں کریں گے, یہ نہیں وہ نہیں کریں گے. اچھا بلکہ یہ تو رفع دین کے بارے میں اس حد تک ایکسٹریم پہ جا چکا ہے, یہ اس کو فرض کہتا ہے, یہ رفع دین کو فرض کہتا ہے. یہ دیکھیں کس طریقے سے کہہ رہا ہے. نماز ہو جاتی ہے اور بس کرو رفع الیدین وچ انہاں کوئی امت نو دے چھڑیا. رفع الیدین پہ امام حنیفہ سے مناظرہ, رفع الیدین پہ سچا خواب, خواب والوں کو میں نے خواب بھی بتا دیا حدیث کی کتابوں سے, ٹھیک ہے جی. رفع الیدین کے دشمن, رفع الیدین کے فرار کے بہانے, بخاری مسلم سے رفع الیدین کا انکار. کیا امام بخاری امام ابو حنیفہ رفع الیدین کرتے تھے؟ دنیا نے کوئی مسئلہ رفع الیدین نہیں چھڑیا. اور اہل حدیث کو مارنا پیٹنا انفیوں کا, اس میں بھی رفع الیدین کا مسئلہ میں نے ڈسکس کیا. چھڑ دو رفع الیدین. رفع الیدین وہ فرض ہو چکا ہے اللہ دے فضل نال, اننے کلپ آ چکے ہیں, سنت تو اگے دی گل چلی گئی ہے, ٹھیک ہو گیا جی. رفع الیدین وہ فرض ہو چکا ہے اللہ دے فضل نال, اننے کلپ آ چکے ہیں, سنت تو اگے دی گل چلی گئی ہے. رفع الیدین فرض ہو چکا ہے اللہ دے فضل نال, اننے کلپ آ چکے نے, سنت تو اگے دی گل چلی گئی ہے. یعنی کہ انجینئر علی مرزا کے ایک چیز پر اتنے کلپ آ گئے ہیں کہ اس کے کلپ پانے کی وجہ سے وہ ایک جو سنت عمل ہے اس کو اس نے فرض کہہ دیا, فرض قرار دے دیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب انجینئر علی مرزا کے اتنے کلپ آئے ہیں کہ اب رفع دین جو ہے وہ سنت نہیں رہا, فرض ہو چکا ہے. اب خود فروعات میں اس طریقے سے ایکسٹریم پہ ہے, فروعات میں یہ اس قسم پر اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوئے ایکسٹریم پہ, اور کہتے ہیں جی ہم عقیدوں پہ بات ہے, جو فروع تو ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ اس کی پوری ویڈیو وہ دیکھیں گے, آپ کو آئیڈیا ہوگا کس طریقے سے, کس دجل سے یہ کام لے رہا ہے, کس دجل سے یہ کام لے رہا ہے. مطلب کہ ایسا کام کہ جس چیز کو فرض کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, صرف اللہ فرض کرتے ہیں, لیکن انجینئر صاحب بھی اگر ایک چیز پہ زیادہ کلپ بنا دیں وہ فرض ہو جائے گا. استغفر اللہ. مطلب کس طریقے سے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. بلکہ مفتی صاحب نے انجینئر نے کے بقول کہ کچھ گیسٹ آئے تھے جہاں مفتی صاحب نے ان کو بھیجا تھا, یا وہ جہلم کے تھے, کراچی کے تھے, ان سے پوچھ رہے تھے کہ گفتگو کیا کرنا ہے. تو بلکہ پہلے میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں, سنیں. ابھی 9 مئی کو 2021 کچھ بھائی ان کی طرف سے آئے, وہ شاید جہلم کے رہنے والے ہیں یا شاید کسی ریلیٹو کو ملنے آئے تھے, تو وہ کہنے لگے جی مفتی صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں. تو بھائیوں نے ملاقات کرائی, ان کا جی مفتی صاحب ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ہم تیار ہیں, اور میں ویڈیو میں ان کو ویلکم کہہ دوں گا, لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں, جس طرح کی ان کی خواہشات ہیں.
اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں, جس طرح کی ان کی خواہشات ہیں. اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں, جس طرح کی ان کی خواہشات ہیں. مطلب کہ اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں, جس طرح کی ان کی خواہشات ہیں. مطلب یعنی کہ انجینئر اپنی چاہت اور اپنی خواہشات پر گفتگو کرنا چاہتا ہے, مفتی صاحب کی نہیں. تو یہ تو کوئی بات نہ ہو, یا تو میوچلی کرو, دونوں دو طرفہ باتیں ہوں. یہ اپنی خواہشات پہ بھی کیوں چلنا چاہ رہا ہے؟ لیکن دیکھو میرے بھائی, یہ پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے. پبلک کو کہہ رہا ہے کہ میں نے مناظرہ ایکسیپٹ کر لیا, وہ آ جائے, جو ان کے اشکالات ہے وہ لائے. لیکن نہیں, اصل میں حقیقت میں یہ کیا کر رہا ہے؟ حقیقت میں یہ کر رہا ہے, یہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق کرنا چاہ رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا میوچلی کرتے. ٹھیک ہے مفتی صاحب آئیں, ہم بات کرتے ہیں, ایسا کریں, چند آپ میرے پر اعتراضات رکھیں, چند میں رکھتا ہوں, پھر کریں. لیکن نہیں, خود جو اعتراض اس نے کیے ہیں جی میرے اعتراضات پہ جواب دو. جب تک پہلے جو باتیں ہو رہی تھی وہ تھی جو مفتی صاحب اعتراضات کر رہے تھے, یہ ان کے باتوں پر گفتگو ہو رہی تھی. لیکن اس کا اصل طریقہ یہ بنتا تھا کہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے میوچلی چیزیں ڈیسائیڈ ہو. لیکن انجینئر نے اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی رائے. آپ نے یہ سن لیا. اچھا مگر اب جب ہم کہتے ہیں نا یہ ایک فرقہ بھی بنا رہا ہے, اور اس پہ اس نے بھی کہا کہ مجھے کہتے ہیں کہ انجینئرنگ فرقے کی بنیاد رکھ رہا ہے, تو انجینئرنگ فرقے کی بنیاد رکھتے رکھتے اس نے یہ کہا ہے کہ کیسے دیکھیں کیسے غیر محسوس طریقے سے اس نے اس بات کو کیا اور اپنے آپ کو انجینئرنگ فرقے کا بانی کہا. چاہے کسی انڈائریکٹلی کہا ہے لیکن کہہ دیا اس نے. اور کہہ رہا ہے پھر جب بانی بات کرتا ہے نا, پھر بانی اور لیڈر لیول پہ بات ہوتی ہے. اتنا بھونڈی, پہلے تو یہ سنیں اور پھر تھوڑی سی مسکرا بھی لیں, کس طرح کی بچوں والی بات یہ کر رہا ہے. سنیں. تو فرقے کا جو بانی ہے نا, وہ دوسری طرف بڑے فرقے کے بڑے بابے سے ہی بات کرتا ہے, چھوٹے موٹے سے نہیں. میں صرف دیوبندیوں کے لیے نہیں کہہ رہا, میں بریلویوں کو بھی کہتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو لیں, بات کر لیں عقیدوں کے اوپر, میں تیار ہوں. اہل حدیث کے لیے بھی ہے, کسی بچے بچونگڑے کو نہیں, لے کے آئیں, لے آئیں ساجد میر صاحب کو لے آئیں, حافظ سعید صاحب کو لے آئیں, امام کعبہ کو لے آئیں, امام کعبہ کو لے آئیں, امام کعبہ کو لے آئیں. استغفر اللہ. اس پہ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, زاد کرلی چتیرا نال جپے. ٹھیک ہے, تو جی امام کعبہ کو لے آؤ, انجینئر سے ملاقات کرانے کے لیے لانا ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو لاؤ, جی لانا ہے مفتی منیب صاحب کو لاؤ, ساجد میر صاحب کو لاؤ, حافظ سعید صاحب کو لاؤ, امام کعبہ کو لاؤ. یار انجینئر صاحب خدا کا خوف کھاؤ. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے نزدیک امام کعبہ کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, نہ آپ کے نزدیک علماء دیوبند کا عقائد ٹھیک ہے, نہ آپ کے نزدیک علماء بریلویوں کا عقائد ٹھیک ہے, نہ آپ کے نزدیک اہل حدیثوں کا عقائد ٹھیک ہے, نہ آپ کے نزدیک امام کعبہ کے عقائد ٹھیک ہیں. ان سب کے صرف دنیا میں واحد آپ ایک ہستی بچ گئی ہیں جس کے عقیدے ٹھیک ہیں, باقی پوری دنیا کے عقیدے غلط ہیں. کوئی ہوش کے ناخن کھاؤ, کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. تو میرے بھائیو اس طریقے سے یہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے. جی ایسی کہ امام کعبہ سے لاؤ, ان کو لاؤ, میں یہ بات کروں گا, اگر لانا ہے تو ان کے بڑے لیڈر آ کے میرے سے بات کریں, عام بندے نہ کریں. ٹھیک ہے, عام بندوں سے مراد ہم جیسوں کو لیتا ہے, یا ہم سے جو بڑے علماء کرام ان کو لیتا ہے کہ جی ہم لوگ جو اس کے ہم نے تو اس کو اسٹڈی کی ہے, ہم نے اسٹڈی کر کے اس کی ہم نے شاہ راگ تک پہنچے ہیں اور اس کو پکڑا ہے, ہم نے گردن سے پکڑا ہے جو کہ مروڑنے جا رہے ہیں, اور یہاں سے اب اس نے اپنا دوسرا پینترا مارا ہے. میرے بھائیو یہ اس طریقے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور اس طریقے سے کر رہا ہے. جا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی کچھ اور اشکالات تھے. ٹھیک ہے, تو اب اگر انہوں نے گفتگو کرنی ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ میوچلی کریں. جی مفتی صاحب بھی اپنے کچھ مطالبات, اپنی کچھ چیزیں سامنے رکھیں, اور انجینئر بھی اپنے رکھیں, پھر ان میں سے دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ چیزیں ہوں, چاہے نہ وہ مسلط کریں نہ یہ مسلط کرے, لیکن یہ خود اپنی طرف سے مسلط کرنا چاہ رہا ہے. اب میرے بھائیو اصل بات کی طرف آ جائے, انجینئر کے اپنے کفریہ عقائد. جی میرے بھائیو یہ قرآن کے بارے میں بھی کفریہ عقیدہ رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے. قرآن کے بارے میں انجینئر کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو عربی نہیں آتی, مطلب جو اجمی لوگ ہیں ان کو عربی کا ترجمہ نہیں آتا اور میجورٹی کو نہیں آتا, ان کے لیے قرآن پاک ایک گالی ہے, گالی سے کام نہیں ہے, نعوذ باللہ. مطلب ان کے لیے قرآن ایسی ہے جیسے اس کو فرینچ میں گالیاں پڑتی ہیں. پہلے میں اس کا آپ کو دعویٰ سناتا ہوں. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے, فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے, فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. استغفر اللہ. کہ آپ یہ بتا رہا تھا کہ جن کو قرآن ترجمے سے نہیں آتا اس کے لیے قرآن ایسے ہی پڑھا جا رہا ہے جیسے فرینچ میں گالیاں اس کو دی جاتی ہے. استغفر اللہ. یہ اس کا عقیدہ ہے. لیکن ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہے کہ قرآن کو اگر عربی خالی بھی پڑھ لو, سمجھ نہ بھی آئے تب بھی ثواب ہے, اور اگر سمجھ کے پڑھو تب بھی ثواب ہے.
ہمارا عقیدہ ہے دونوں طرح سے ثواب ہے، لیکن انجینئر کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اگر ترجمے کے بغیر پڑھو گے تو آپ کے لیے گالی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنا وہ بھی ایک 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک ہے، بلکہ الف لام میم یہ 3 حرف ہے، تو ایک حرف پہ 30 نیکیاں ہیں۔ اور الف لام میم کا تو مطلب ہی نہیں پتا کسی کو۔ کیا انجینئر صاحب کو پتا الف لام میم کا مطلب؟ نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ تو جو بندہ الف لام میم پڑھ رہا ہے، چاہے اس کو عربی آتی بھی ہے لیکن الف لام میم کا مطلب نہیں آتا، کیا اس کے لیے قرآن فرینچ میں گالی بن جاتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو، یہ انجینئر کا اپنا عقیدہ ہے، اپنے عقیدوں کو چھپانے کے لیے کس طریقے سے کر رہا ہے۔ تو انجینئر کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے جس کو عربی نہیں آتی اس کے لیے فرینچ میں گالیاں ہیں، اور ہمارے پاکستان میں جائیں 80-90% لوگوں کو عربی اتنی نہیں آتی جو کہ سیکھنی چاہیے، ان کے لیے قرآن ایک گالی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس کا اپنا عقیدہ ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ اللہ ایک ہے، نہ ہم اللہ کی ذات میں شریک کریں گے، نہ صفات، توحید پہ نو کمپرومائز۔ لیکن انجینئر علی مرزا کہتا ہے اگر آپ اتنے اچھے بن جاؤ، دنیا کے اعمال ٹھیک کرو، لیکن اللہ پاک آپ کو آخرت میں خوش ہو کر منی خدا بنا دے گا۔ استغفر، ایک نئی ٹرم ڈیوائز کی ہے، پہلے میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ اگر ہم یہ 60 سال کی زندگی اگر دین پر اچھے کاموں میں اللہ کی رضا سے شامل کر دیں گے، آخرت میں اللہ ہمیں منی خدا بنا دے گا۔ استغفر اللہ۔ مطلب چند خصوصیات اگر اللہ والی آ جائیں تو انسان منی خدا بن جاتا ہے، یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے موت کے علاوہ ہر چیز میں ان کو اختیار بھی حاصل ہے، جو خواہش پوری کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کیا وہ منی خدا ہو جائیں گے؟ ہم انہیں کہیں گے استغفر اللہ۔ کیا کسی کا پاور آ گیا کسی کے پاس اس کا منی خدا کہنا شروع کر دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ مطلب یہ اب اس کا توحید کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے توحید کے بارے میں؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ مطلب اللہ تو ایک ہے، اس کے اللہ نے احد کہا ہے، یہاں پہ واحد بھی نہیں کہا کہ اللہ اتنا اکیلا ہے۔ تو اللہ احد ہے اور اللہ اتنا اکیلا ہے، لیکن اس کے نزدیک جو کروڑوں جو لوگ ہیں جب جنت میں جائیں گے وہ منی خدا بن جائیں گے، نعوذ باللہ۔ منی خدا، یہ توحید کس سے دھجیاں اڑا دی ہیں، اس نے توحید کو بکھیر کے رکھ دی ہے کہ جنت میں منی خدا بن جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ اپنے ایسے عقیدے رکھتا ہے، قرآن کو گالی کہہ رہا ہے، جنت میں منی خدا کا قائل ہے، ایک سے کروڑوں، ایک نہیں بلکہ کروڑوں خداؤں کا یہ قائل ہے۔ بلکہ میں ان لوگوں سے بھی، ان علماء کرام سے بھی جو اس سے گفتگو کے لیے جائیں گے، میں ان کو گزارش کروں گا کہ ان عقیدوں کو بھی چھیڑے کہ یہ اپنی عقیدہ قرآن کی نص سے ثابت کرے۔ عقیدہ تو نص سے ثابت کرتے ہیں نا، تو یہ قرآن کی نص سے ثابت کرے کہ جو فرینچ میں گالی ہے قرآن، کہ جس کو عربی نہیں آتی اس کے لیے قرآن گالی ہے، اور جنت میں منی خدا بن جائے گی۔ منی خدا کی ٹرم کوئی کسی ایک حدیث سے دکھا دے، کہیں قرآن سے دکھا دے۔ تو میرے بھائیو، یہ اس کے اپنے عقیدے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے بتایا یہ کیسے راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہا ہے، کیسے آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، کس طریقے سے یہ کر رہا ہے باتوں کو، کس طریقے سے یہ ایران تہران کر رہا ہے اور یہاں سے یہ بچنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اب راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے تاکہ مفتی صاحب اگر آ گئے تو اس کے جھوٹوں سے پردہ فاش ہو جائے گا، اگر وہ آ گئے تو اس کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے آئیں بائیں ایسے کر رہا ہے، جی اس طریقے سے کر لو، میری شرط ہے، میری شرطوں پہ کھیلو، یہ کرو وہ کرو۔ تو اصل ماجرا یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس کے کفر عقیدے بھی رکھ دی ہیں، اور اس کی مناظرے سے گفتگو سے بھاگنے کے طریقہ واردات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور جو بھی اس کے جاننے چاہیں کہ میں بلکہ بتانا چاہوں گا کہ مفتی علی نواز صاحب نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، ویڈیو نمبر 905، اس کے 100 جھوٹ پکڑے ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ یہ ایک جھوٹا بندہ ہے، فراڈی بندہ ہے، دجل سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، عوام کے سامنے ایک اتنے عجیب طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو میری چونکہ باتیں آپ کو چند انجینئر کے فالوورز کو بھی سخت لگی ہوں گی میرے بھائیوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے، سخت ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ رد کرنے کے لیے سختی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر انجینئر علی مرزا صاحب چاہتے ہیں کوئی تو ایک دونوں میوچلی انڈرسٹینڈنگ سے گفتگو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ طارق مسعود صاحب کی مانی جائے نہ انجینئر کی مانی جائے، دونوں کی میوچلی ایک طے کریں اور اس کے اکارڈنگ بات ہو۔ یہ بنتا ہے، یہ تو نہیں نا یہ اپنی چیزیں مسلط کرے، یہ ان چیزوں میں بات کرو تو بات ہوگی، یہ ہوگا وہ، ایسے نہیں ہوتا۔ تو انجینئر صاحب بھاگنا نہیں ہے، اور انجینئر علی مرزا صاحب پریشان نہ ہوں، اب آپ شکنجے میں آ چکے ہیں، آپ اپنی بل سے باہر رہے ہیں، اب وہ بچ نہیں پائیں گے، اس لیے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔
ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میری صورت میں کیا مسلط کر دی ہے, آپ کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو. تو اس لیے میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں, انجینئر کے کفریہ عقائد بھی رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے, اور اب حقیقت آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب جائیں گے, میوچلی بات طے کریں اور دو طرفہ بات ہو. انجینئر کے اگر عقیدے پہ بات ہونی ہے پھر انجینئر کے عقیدے پہ بھی بات ہو, اور انجینئر کے جھوٹوں پر بھی بات ہو جو اس نے جھوٹ بولے ہیں اور جس طریقے سے اس نے دجل و فریب سے کام لیا ہے. اور اپنا خیال رکھیے گا. آخر میں بس ایک شعر بولوں گا کہ حقیقت بیاں کرنے سے مومن رک نہیں سکتا, حقیقت بیاں کرنے سے مومن رک نہیں سکتا, کٹ سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. السلام علیکم.